نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ ابھی ہم نے ریویژن بھی اس لیے کری تھی کیونکہ یہ جو آیتیں آ رہی ہیں یہ آیتیں شرک کے اوپر آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں قرآن کے اندر بار بار بتا رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے غور کیا، جو شرک کرتے ہیں ان سے بھی کہا گیا کہ کیا غور کیا، ان لوگوں کی طرف غور کیا، ان چیزوں کی طرف غور کیا جن کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، کیا ان کے ہاتھ ہیں یا پیر ہیں یا جس سے وہ چلتے ہوں، ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہوں، ان سب باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ دھیان دلا رہے ہیں کہ ان کی طرف غور کرو، غور اور فکر کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں شرک کے بارے میں کہ شرک جو ہے اصل میں ہے کیا چیز۔ شرک جو ہے ایک تو کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور شرک جو ہے وہ دو طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک شرک جو ہوتا ہے وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک تو ظاہر شرک ہوتا ہے، ایک باطن شرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹا شرک ہوتا ہے، بڑا شرک ہوتا ہے، اور شرک جو ہے وہ ایک جو میجر سن ہوتا ہے، میجر شرک ہوتا ہے، وہ ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سب معاف کر سکتا ہوں لیکن میں شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور شرک کیا چیز ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ ٹرسٹ کرے، کسی اور سے ڈرے، کسی اور سے محبت کرے اور اللہ سے بڑھ کر ہو، وہ یعنی اللہ سے جیسی کرنی چاہیے اس سے بڑھ کر ہو وہ، تو وہ شرک کہلاتا ہے۔ تو شرک جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے، شرک جو ہے وہ بہت زیادہ سمپل ہے، اتنا سمپل ہے کہ یعنی آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے، بہت اسٹریٹ فارورڈ چیز ہے وہ، کیونکہ حضرت لقمان جو ہیں، جب جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کس چیز کی نصیحت کر رہے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا، وہ بہت بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں تو یہ بات اتنی سمپل ہے کہ وہ کسی کو بھی سمجھ میں آنے والی ہے۔ اور دیکھیں کہ شرک جو ہوتا ہے وہ ایک ظاہر شرک ہوتا ہے اور ایک باطن شرک ہوتا ہے۔ ظاہر شرک جو ہے سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو گڑھ لینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی سامنے جانا، کسی کے بھی سامنے، چاہے جیسے کہ یہ تو میں نے قرآن کی آیت یہاں پر کوٹ کری ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ہر نبی نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ یہ تو اس طرح کا شرک ہے کہ یہ مسلمان بھی کرتے ہیں، کسی اور کے آگے سجدہ کرنا، سجدہ چاہے عزت کے لیے کیا جائے جس کو کہ سجدہ تعظیم کہا جاتا ہے، تو وہ عزت کے لیے جو کیا جاتا ہے وہ بھی شرک ہوتا ہے، چاہے وہ عبادت کے لیے کیا جائے، کسی بھی طریقے سے سجدہ کیا جائے وہ شرک ہوتا ہے۔ تو اس شرک سے بچنا ہے، چاہے آپ کسی پتھر کے آگے ہوں، چاہے آپ کسی قبر کے آگے ہوں، شرک بہرحال شرک ہوتا ہے، سجدہ کسی کو الاؤ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جا کر وہ سجدہ نہیں کرتا، کوئی کرنے بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی یہ دعا تھی اس میں یہاں پر۔ پھر دیکھیں ایک ہوتا ہے باطن شرک۔ باطن شرک کون سا ہوتا ہے؟ جو کہ چھپا ہوا شرک ہوتا ہے، جو کہ ہمارے اندر شرک ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں بھی بتایا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ شرک ہے، جس کو ہم بہت زیادہ لائٹلی لیتے ہیں۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ جیسے کہ سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی ہوا کو اپنا خدا بنا لیا جبکہ اس کے پاس اس کا علم آ چکا تھا، اللہ کا علم، ہوا۔ اب یہاں پر ہوا مینشن کیا گیا ہے، ہوا کیا ہوتا ہے؟ ہوا جو ہے وہ
اس کو کہتے ہیں ہر وہ خواہشات جس سے انسان تباہ ہو جائے وہ ہوا کہلاتی ہے. یعنی ہماری نفس، ہماری خواہشات، ہوا ایسی خواہشات کہتے ہیں جو انسان کو اوپر سے نیچے لے کر آ جائے، وہ ہوا کہلاتی ہے. اب ہم اپنی خواہشات کو اپنا تو باطن شرک جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو ہوا کہا. ہوا، جس نے اپنی ہوا کو اپنا خدا الہ بنا لیا. الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو، جس کی عبادت کی جائے اس کو الہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہوا کو الہ بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اوپر رکھ دیتے ہیں نا. جیسے کہ ہمارا یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یعنی کچھ سرکلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک اللہ کا سرکل ہے اور یہ جو ہے تمام لوگوں کا سرکل ہے. تو تمہیں جو ہے میرے سرکل میں کسی اور کو ایڈ نہیں کرنا، میرے سرکل میں کسی اور کو لے کر نہیں آنا، ورنہ وہ کیا کہلایا جائے گا؟ وہ شرک کہلایا جائے گا. تو جو اللہ تعالیٰ کا دائرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مت کرو، وہ مت کرو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتے ہیں کہ جو بھی ہمیں احکام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رولز بتاتے ہیں کہ جس کو ہمیں فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں رولز بتاتے ہیں. جو بھی احکام بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہا مت کرو، تو اس کا مطلب مت کرو. جب ہم کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی خواہشات کے اکارڈنگ ہم نے کام کیا، ہم نے اپنی خواہشات کو مانا. ٹھیک ہے، اپنی مرضی کو اوپر رکھا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ہم نے وزن اس کا کم کر دیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ہم نے نیچے کر دیا. تو وہ کیا ہو گئی؟ وہ ہماری ہوا ہو گئی، ہماری خواہشات ہو گئی. اور ہم کتنا کرتے ہیں اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اس نے الہ بنا لیا اپنی خواہشات کو. تو یہ شرک ہو گیا. ٹھیک ہے نا، تو اس سے ہمیں بچنا ہے. ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت میں شرک کرنا. صفات اللہ تعالیٰ کی کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، تو انسان ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ جو رزق میں نے تم کو دیا ہے سے بندوں کو بانٹو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دو. لیکن تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ رزق میں سے دو، لیکن اگر ہم کسی اور کو بھی شرک ہو جائے گا. مطلب بالکل دل کی نیت پہ بھی بات ہوتی ہے کہ ہم دوسرے انسان کو کہتے کہ ہاں بھائی یہی مجھے دیتا ہے، یہی رزاق، تو وہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ شرک ہو گیا. اب جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اس کو ویسا ہی ماننا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کرنا، وہ شرک ہے. کیونکہ دیکھیے ہم مدد، جیسے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں، ہم دوسروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. لیکن دوسروں سے مدد ہم کب مانگ سکتے ہیں؟ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ جیسے کہ مان لیں کہ تحت الاسباب ایک ہوتی ہے چیز، تحت الاسباب ایک ہوتی ہے فوق الاسباب. تحت الاسباب کیا ہوتی ہے؟ جو اسباب ہوتے ہیں، یعنی مانگنا. جیسے مان لیجیے میں ایک گڈھے میں گر گئی، ٹھیک ہے، اب کوئی میرے پاس سے گزر کر جا رہا ہے تو میں اس سے مدد مانگ سکتی ہوں کہ ہاں بھائی مجھے یہاں سے باہر نکال دو، ٹھیک ہے. لیکن اس طرح مدد مانگنا جیسے کہ مان لیں کہ میں تو خود گڈھے میں گر گئی اور میں جو ہے کہہ رہی ہوں کہ ہے بابا مجھے گڈھے سے نکال لیجئے، یا ہے امی مجھے گڈھے سے نکال لیجئے، ابو مجھے گڈھے سے نکال لیجئے، جبکہ وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ تو گھر کے اندر بیٹھے ہیں، تو ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو اس حالت میں مدد کس سے مانگنی؟ اللہ تعالیٰ سے. اور اگر ہم نے کسی اور کو ایسے پکار لیا امی ابو مدد کریں، جبکہ وہ نہیں کر سکتے، ہمیں پتا ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، تو وہ نہیں کرنا، وہ شرک میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بچنا ہے. دل کی نیت پہ بھی بات ہوتی ہے، دل کی نیت ہماری کیا ہو رہی ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. تحت الاسباب کے نیچے مدد مانگنا وہ جائز ہوتا ہے. پھر دیکھیں کہ جو ہم شرک کرتے ہیں جیسے کہ نیمبو، دھاگا، سیپی، موتی، پتھر، انگوٹھی، مالا، ہوائیں، ناریل، مرچی، چاول، تعویذ، کپڑا، انڈے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت ساری حروف مقطعات جو کہ گھر میں لٹکا دیے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ان کو شامل کرنا کہ یہ ہماری مدد کریں گی،
اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان سب چیزوں پر بھروسہ کر دینا کہ یہ ہماری مدد کریں گی، یہ ہماری حفاظت کریں گی، تو یہ جو ہے شرک ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ سب چیزیں تو آلریڈی ایک نان لیونگ تھنگس ہیں، یہ کیا مدد کریں گی. کیونکہ ہم کرتے ہیں کہ نیمبو لٹکا لیا، کچھ لوگ مرچی لٹکا لی، یا مالا پہن لی، یا طرح طرح کی انگوٹھیاں پہن لی، اس کا بھی رواج ہے. تو یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ شرک ہوتا ہے، شرک میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایسے کلمات کا پڑھنا جس میں غیر اللہ کو خوش کیا جائے یا ان کی تعریف کی گئی ہو، اور یہ سمجھتے ہوئے پڑھنا کہ یہ مدد کریں گے، تو وہ شرک کہلاتا ہے. جو بھی ہم پڑھ رہے ہوں، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور فیوچر کا جاننا کسی اور سے، یعنی فیوچر چاہے کسی بھی طرح کا جاننا ہو. ہاں، ایک سے تو یہ دیکھیں تعویذ کا بھی، یا فیوچر جاننا کیسے بھی، چاہے ہاتھ دکھا کر فیوچر کا پتہ کرنا، یا پھر پیشانی دکھا کر فیوچر کا پتہ کرنا، پال کے تیر نکالنا، جیسے کہ اہل عرب کرتے تھے، تیر اس طرف جائے گا تو یہ کام ہمارا ہو جائے گا، اس طرف جائے گا تو یہ کام ہمارا نہیں ہوگا. کبوتر اڑاتے تھے کہ کبوتر لیفٹ ہینڈ سائڈ جائے گا تو کام نہیں ہوگا، رائٹ ہینڈ سائڈ جائے گا تو کام ہوگا. کچھ لوگ پھول کا توڑتے ہیں کہ پھول توڑ دیا کہ آئے ہمارا کام ہوگا، ہمارا کام نہیں ہوگا. اس طرح سے جو یہ کام کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ جو ہے شرک کہلاتے ہیں. مائنر شرک میں آتے ہیں یہ سب چیزیں. اسی طرح تعویذ کا بہت ساری احادیث ملتی ہیں تعویذ کے اوپر کہ تعویذ کو لٹکانے والا جو ہے وہ شرک کرتا ہے. تعویذ کو لٹکانے والا، دیکھیں کہ ویسے تو اہل عرب میں جو یہ رواج تھا، اس تعویذ میں جو ہے وہ قرآن کی آیتیں نہیں ہوتی تھی، غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی تھی، اور پتہ نہیں کون کون سے وہ منتر وغیرہ ہوتے تھے. وہ تو سختی سے منع ہے، وہ تو نہ ہم لٹکا سکتے ہیں نہ ہم باندھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی کچھ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ تعویذ جو ہے، آپ جو ہے اس میں قرآن کی آیتیں لکھ کر وہ آپ ٹنگا سکتے ہیں. تو دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ جو کام ہمارے نبی نے کہہ دیا اور جو کام صحابہ کرام نے کیا، وہ کام ہمیں کرنا ہے. اور جو کام انہوں نے نہیں کیا، اٹس مینس وہ کام اچھا نہیں تھا، وہ کام جو ہے وہ بہتر نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نہیں کیا. کیونکہ سب سے بہتر کام ان لوگوں نے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کروائے، صحابہ کرام نے جو کام کیے وہ بیسٹ کام ہوتے تھے. اگر کیونکہ آپ کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی جس میں کسی صحابہ نے، کسی صحابیات نے جو ہے وہ تعویذ گنڈے کرے ہوں یا تعویذ لٹکائے ہوں. لٹکانے والی چیز تو ویسے ہی منع ہے، ٹھیک ہے. لٹکانے والی چیز تو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں کیلے پر کچھ پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں بھی ٹھوک دیتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو جائے گی. کیسے حفاظت ہو جائے گی؟ وہ ایک کیل جو ہے اور کچھ ٹھوک دیا ہم نے پڑھ کر، تو وہ کیسے وہ ہمارے گھر کی حفاظت کر سکتی ہے، یا کیسے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے؟ یا وہ تعویذ، اب دیکھیں نا، کہتے ہیں اب قرآن، کیونکہ یہ ہے کہ قرآن شفا ہے، تو ہم نے کیا سمجھ لیا، قرآن کس سینس میں شفا سمجھ لی ہم نے، کہ ہم قرآن کی آیتوں کو لکھ کر ہم گلے میں لٹکا لیتے ہیں یا ادھر ادھر باندھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ شفا ہو گئی، اب یہ ہماری حفاظت کرے. واقعی قرآن شفا ہے، لیکن کیا آپ سے ہم نے یہ کہا کہ قرآن تمہاری حفاظت کرے گا، اس کو گلے میں لٹکا لو یا اس کو ہاتھوں میں باندھ لو؟ کیا ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بولا، یا صحابہ کرام نے ایسا کیا، یا قرآن میں ہم نے پڑھا کہ یہ کہا گیا ہو کہ قرآن شفا ہے، اس کو لٹکا لیا جائے؟ کیونکہ دیکھیے قرآن کے اندر ہنی کا بھی آتا ہے کہ شہد شفا ہے. تو کیا ہم شہد کو گلے میں لٹکاتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی بوٹلز کو گلے میں لٹکا کے گھومیں گے اور وہ شفا کا کام کرے گا، نہیں. اس کو کھانا اور اس کو چاٹنا یا اس کو لگانا جیسے بھی ہے، تب وہ شفا ہے. اسی طرح قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، جس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین بتائے ہیں، اور اس کو پڑھنا، اور یہ دم تو یہ اتنا آتا ہے کہ اس کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لی جائیں اور ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پہ پھیلا دیا جائے، یہ تو آتا ہے، یہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ نے بھی یہ کیا جب آپ سے بیمار ہو گئے تھے، یہ تو ملتا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ نہیں ملتا کہ اس حالت میں بھی جب آپ سے اتنے زیادہ بیمار تھے، جادو ہو گیا تھا کہ اس میں آپ نے کچھ لٹکایا ہو گلے میں، یہ نہیں ملتا. تو اس لیے تعویذ سے بچنا چاہیے، چاہے وہ تعویذ میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوں یا منتر، تو خیر شرک ہی ہو گئے.
تو یہ سوچ کر اگر ہم نے لٹکا لی کہ یہ حفاظت کریں گے تو ان سے بچنا. اس اور بہت ساری حدیث ملتی ہیں کہ تعویذ کے بارے میں کہ تعویذ کو لٹکانا شرک ہے. تو تعویذ سے اس طرح کی باتوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے قربانی کرنا، نظر ماننا، نیاز کرنا، یہ سب جو ہے شرک میں آتے ہیں. اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے دعا مانگنا یا طلب پناہ جو ہے مانگنا، پناہ طلب کرنا کہ ہے فلاں ہمیں جو ہے بچا لے، ہے فلاں ہمیں بچا لے، اس طرح کی دعائیں مانگنا، کسی اور سے مانگنا، وہ شرک کے درجے میں آتی ہے. قبروں پر، مقبرے پر جا کر دعائیں مانگنا، حاجت پوری کروانا، چڑھاوے چڑھانا، یہ سب منع ہے. یہ میں جو بتا رہی ہوں یہ شرک کی قسمیں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح فیوچر کا میں نے بتایا کہ کسی بھی طرح فیوچر پتا کرنا وہ جو ہے منع ہے، وہ شرک میں آتا ہے. اور پھر ایسا عمل جو صرف ایک اللہ کے لیے کیا جائے اس کو کسی اور دوسرے کے لیے کرنا شرک کہلاتا ہے. جیسے کہ محبت، ٹھیک ہے. تو ایک تو ورشپ ہو گئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ایک تو عبادت ہو گئی، وہ شرک ہی میں آتا ہے. اور پھر ایک آ جاتی ہے محبت، اس طرح کی محبت جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اگر ہم کسی اور سے کر لیں تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ شرک ہو جائے گا. ڈر، اس طرح کا ڈر جیسے کہ اللہ سے ہونا چاہیے، کسی اور سے ہم ڈر لیتے ہیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے. جیسے کہ چھوٹے سے ایگزامپل ڈر کا میں دوں، جن بتوں کی باتیں کر کے جو ہے ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن جہنم کی باتیں کر کے ہمیں بالکل ڈر نہیں لگتا. یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو بہت دور کی چیز ہے، جب وہ آئے گی ہم تبھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے جیسا کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہیے، جیسی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنی چاہیے، جیسا ڈر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، وہ شرک میں آ جاتا ہے. پھر اسی طرح کسی بھی چیزوں پر، اپنے کپڑوں پر کوئی بھی طرح کا ڈیزائن بنانا کہ وہ حفاظت کریں گے، چاہے وہ سلیب کا نشان ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا نشان ہو، کہ وہ حفاظت کریں گے، تو وہ شرک ہے. کیونکہ حضرت عائشہ نے ایک کے کپڑے ایک کی چادر اتروا دی تھی نا جس پر سلیب کا سائن بنا ہوا تھا، تو وہ کی ہماری حفاظت کریں گے اس طرح، تو یہ جو ہے شرک میں آ جاتا ہے. اسی طرح سورج، چاند، ستارے، پلانٹس، پورے یونیورس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کے اندر تاثیر سمجھنا، مطلب ان سب کے اندر یہ سمجھنا، ہم یہ سمجھے کہ ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، یعنی ان کے انڈر کنٹرول ہے، تو یہ شرک ہے. جیسے کہ گھٹتا چاند، بڑھتا چاند بہت کرتے ہیں میں نے خود مسلمانوں میں یہ دیکھا ہے، میں غیر مسلم میں نہیں جا رہی، مسلمانوں میں ہی بتا دیتی ہوں کہ بہت دیکھا ہے کہ بڑھتا چاند ہے تو شادیاں کریں، گھٹتا چاند ہے تو شادیاں مت کریں، کیونکہ یہ جو ہے برا ہوتا ہے. اس میں بھائی چاند کیسے برا کر سکتا ہے؟ چاند تو خود اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ چاند ستارے یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم راستہ معلوم کرو اور دنوں کی گنتی معلوم کرو، حج کے دنوں کو معلوم کرو، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ چاند ستارے یہ سب اس لیے بنائے گئے. سورج روشنی دینے کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس میں ہم تاثیر سمجھ بیٹھے، ان سے ہم کچھ مانگیں اور یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے چاند کا رخ اس طرف ہے یا ستارے کا رخ اس طرف ہے تو یہ ہماری مدد کریں گے، یا یہ کام اس دن کرنا برا ہوگا. اسی طرح دنوں میں بھی اسی طرح جو دن ہوتے ہیں کہ ہم دنوں میں بھی اس طرح مان لیں کہ یہ فرائیڈے کا دن اچھا ہے یا سیٹرڈے کا دن برا ہے یا سنڈے کا دن برا ہے، اس دن کام کرنا اچھا ہے، اس دن کام کرنا برا ہے، یہ بھی شرک ہے. دن کیسے ہمارے ساتھ اچھا یا برا کر سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ وہ اچھا یا برا کر سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ کرنا یہ بھی جو ہے شرک کہلاتا ہے. اسی طرح دیکھیں یہاں پر ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی یہ دیکھیں کہ یہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فجر کی نماز پڑھائی اور جب پلٹے تو خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے.
یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 تلاوت فرمائی اور کہا کہ جھوٹی بات سے اجتناب کرو، یعنی جھوٹی بات سے بچو. تو جھوٹی گواہی جو ہے وہ شرک کہلاتی، اور ہم آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں. جھوٹی گواہی چاہے وہ کسی بھی سینس میں ہو. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے گھر کے مسئلوں میں بھی جب ہمارے بچوں کی بات آتی ہے یا دوسروں کے بچوں کی بات آتی ہے، تو چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہم فوراً جھوٹی گواہی دینے پر ایک دم ریڈی ہو جاتے ہیں اور جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ایسے نہیں تھا، ایسے تھا، یا بات کو گھما دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اسٹریٹ فارورڈ جو بات تھی وہ نہیں بتاتے. تو وہ جھوٹی گواہی چاہے کیسے بھی ہو، چاہے وہ کورٹ میں ہو، کسی انسان کے سامنے ہو، کسی فیصلہ کرنے والے کے سامنے ہو، گھر کے مسئلوں میں ہوں، چھوٹے مسئلوں میں ہوں، تو وہ جو ہے جھوٹی گواہی کہلاتی ہے. اس سے بچنا ہے، کیونکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ بات 3 بار فرما دی کہ جھوٹی گواہی دینا شرک ہے. ٹھیک ہے، ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور شرک یا بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، بندے اور شرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے. یہ والی نماز کے اوپر بہت ساری احادیثیں ملتی ہیں. مسند احمد میں بھی آتا ہے کہ اسی طرح یعنی کافی ساری حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں بھی آتا ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، پھر مشرک ہو جاتا ہے. یہ ایک حدیث میں نے یہاں پر آپ کو کوٹ کر رکھی کہ نماز جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ شرک، یہ مشرک ہے یا یہ مومن ہے، یہ مشرک ہے یا یہ مومن ہے. یہ نماز بتاتی ہے، نماز کا ڈفرینس یہ بتاتا ہے. تو نماز کو چھوڑ دینا، کفر اور شرک دونوں حدیثیں ملتی ہیں، کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے. اس سے بہت زیادہ بچنا ہے. ہم بیٹھے بیٹھے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے بچے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں بالکل افسوس نہیں ہوتا، ذرا سا بھی ڈر نہیں لگتا. ہمارے گھر والے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں بالکل ڈر نہیں لگتا کہ وہ کفر کر رہے ہیں اور وہ شرک کر رہے ہیں اور اس کا کتنا بڑا گناہ ہے. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. اسی طرح پھر دیکھیں جو شرک ہے جس کے بارے میں ایک اور یہاں پر حدیث کوٹ کی گئی ہے، اس کو بھی ریا، دکھاوا، وہ بھی شرک کہلاتا ہے. دکھاوا ایک ایسی چیز ہے کہ، اور جو کہ ریا، آپ سے نے بتایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جس سے مجھے تمہیں ڈر لگتا ہے، جو کہ مائنر شرک ہے، یعنی جو کہ شرک کہلاتا ہے، مائنر شرک کہلاتا ہے، وہ ہے ریا. ریا مطلب دکھاوا، شوونگ آف، کسی کوئی بھی کام کسی کو دکھاوے کے لیے کرنا، وہ شرک کہلاتا ہے. کہ چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ کوئی بھی عمل کریں، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، لباس یا گاڑیاں لیں یا جو بھی نئی چیزیں لیں، اور وہ اس نیت سے لیں کہ دوسرا دیکھے گا اور وہ امپریس ہو جائے گا، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مائنر شرک میں آتا ہے، وہ شرک کہلاتا ہے. تو ریاکاری بہت آ جاتی ہے ہمارے اندر اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ہمارے اندر وہ آ گئی. ہم جو ہے ہر جگہ، کیونکہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں، اگر ہم بھلے ہی ہم چونکہ لیڈیز ہیں تو یہ ایگزامپل دوں گی، کھانا بنا دیا تو ہمارے اندر یہ ہوتا ہے، فیلنگ آتی ہے کہ میری تعریف کی جائے. تو یہ بھی تو دکھاوا آ گیا نا، ہم تعریف چاہ رہے ہیں، ہم نے دکھاوے کے لیے یہ سب کیا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا. تو یہ ایک جو ہے نیت اور یہ خیال دل میں آ جانا، ریاکاری دل میں آ جانا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ شرک کہلاتا ہے. اور پھر شرک جو ہے، وہ ریاکاری جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. اور پھر دیکھیں مسند احمد میں بھی آتا ہے اور ترمذی میں بھی ہے، کافی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لی، اس نے شرک کیا. یا جس نے غیر اللہ کی قسم کھا دی، اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا. تو ایک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، چاہے ہم اپنے اولاد کی قسم کھا لیں، اپنے ماں باپ کی قسم کھا لیں، نبی کی قسم کھا لیں، کعبے کی قسم کھا لیں، جبریل علیہ السلام کی، آسمان کی، کسی کی بھی، اپنے باپ کی، کسی کی بھی قسم کھا لیں، اگر ہمیں قسم کھانے کی تھوڑی بہت پرمیشن ملی ہے تو وہ کس کی ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. قسم کھانی ہے تو کس کی کھا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، رحمان کی، رحیم کی، رب الکعبہ کی، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لینا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ شرک میں آتا ہے.
इसी तरह अब देखें कि बहुत सारे मैसेजेस, चाहे वो फेसबुक पर हों, यूट्यूब पर हों, व्हाट्सएप पर हों, बहुत सारे हमारे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं कि अगर आपने ये काम कर लिया या इसको इतनी बार शेयर कर दिया तो आपको इतना ज्यादा अजर मिलेगा या आपका इतना ज्यादा काम हो जाएगा। तो मैसेज शेयर करने से ही क्या हमारे साथ अच्छा या बुरा होगा? उस मैसेज को डिलीट कर देंगे तो बुरा हो जाएगा, उस मैसेज को हम फॉरवर्ड कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही अच्छी बात फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए, बेशक अच्छी बात फॉरवर्ड करनी चाहिए, लेकिन ये सोचकर फॉरवर्ड करना कि हमने ये काम कर लिया तो ये अच्छा होगा, ये सोचकर फॉरवर्ड करना कि अगर हमने इसको जो है आगे नहीं सेंड किया तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा। फेसबुक पर आते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हमारे पास आते हैं, तो ये सोचकर करना। एक तो ये कि जिसमें ये लिखा हुआ हो ना कि अगर आप इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे तो आपको इतना सवाब मिलेगा और आपको इतना अजर मिलेगा, तो उसको डिलीट कर दिया। हदीस आप फॉरवर्ड करें, लेकिन इस नियत के साथ ना करें कि अगर मैंने नहीं करी तो ये बुरा हो जाएगा या मैंने ये काम नहीं किया तो बुरा हो जाएगा। ये शिर्क हो गया। अच्छा या बुरा करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में होता है। अब यहाँ पर मैंने उस हदीस का हवाला लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि जिसने नमाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज पढ़ी और उसने ये चाहा कि लोग उसे देखें, तो यानी लोगों को दिखावे की नमाज पढ़ी तो उसने शिर्क किया। जिसने रोजे रखे और दिखावे के रोजे रखे तो उसने शिर्क किया। जिसने सदका किया, चैरिटी की और दिखावे की चैरिटी की, उसने जो है शिर्क किया। ठीक है। इसी तरह फिंगर्स, रिंग्स, हम जो है उंगलियों में रिंग्स पहन लेते हैं, पत्थर पहन लेते हैं, अलग अलग पत्थर, कि कोई ब्लू पत्थर होता है, कोई कैसे कैसे पत्थर होते हैं, और ये सोच कर पहन लेते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा या ये हमारे साथ बुरा होगा। कुछ लोग डायमंड नहीं पहनते कि हमें सूट नहीं करता, हमारे साथ बुरा होता है, जब भी हम पहनते हैं हमारी तबीयत खराब हो जाती है। पत्थर के कोई होड़ नहीं है, कोई उसके अंदर ताकत नहीं है पत्थर में अच्छा या बुरा करने की। कोई भी रिंग इस नियत के साथ पहनना कि ये हमारे साथ अच्छा करेगी तो वो शिर्क हो जाएगा। और ये शिर्क अमूमन करते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या मेटल, तांबे के और ये सब चीजें पहन लेते हैं और ये सोचकर पहनते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा। आप पत्थर पहन सकते हैं, मैं नहीं कह रही कि आप नहीं पहन सकते, आप उसको पहन सकते हैं, उसको रिंग में अच्छे अच्छे खूबसूरत चीजें पहनी जा सकती है जीनत के लिए, लेकिन ये सोचकर पहनना कि ये हमारे साथ अच्छा करेंगे, मैंने बताया सब काम का दारोमदार किस पर है? नियतों पर है। तो ये सब काम जो है वो इस नियत से ना करें कि ये हमारी हिफाजत करेंगे। और फिर देखें टूटता हुआ सितारा, टूटता हुआ तारा देखकर हम क्या कहते हैं? ओहो दुआ मांग लो, हमारी दुआएं कबूल होंगी, दुआएं मांग लीजिए, हमारी दुआएं कबूल होंगी। तो कैसे कबूल हो जाएंगी? या टूटता हुआ सितारा देखकर अच्छा होना या बुरा होना, जबकि टूटता हुआ तारे का क्या है? कुरान के अंदर क्या है कि जब कोई भी शयातीन आसमानी दुनिया में जाने की कोशिश करता है, कोई भी शैतान आसमानी दुनिया में जाने की कोशिश करता है, तो क्या होता है? उसको उसके पीछे फरिश्ते लग जाते हैं और उसके पीछे एक शोला लग जाता है और वो उसको जलाकर, वो भागता है और वो उसको जलाकर भस्म कर देता है, जला देता है, बिल्कुल राख बना देगा। ठीक है। तो वो क्या होता है? वो तो एक शयातीन को मारा जा रहा है, फिर उसको देखकर ये समझना अच्छा करेगा या बुरा होगा उससे, तो ये शिर्क है। कलर्स में देखें, हम कलर्स में बहुत करते हैं कि ग्रीन कलर पहनना अच्छा है या व्हाइट कलर पहनना बुरा है, व्हाइट कलर पहन लिया वो अपशगुन हो गया, ब्लैक कलर पहन लिया वो बुरा हो गया। या न्यूली मैरिड जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत आता है, खुद मैंने देखा है मुसलमानों में, मुस्लिम लोगों में ये करते हैं, वो व्हाइट कलर पहन लिया, वो भी नई नई शादी में, ये तो बड़ा अपशगुन हो गया, ये तो गुनाह हो गया, व्हाइट कलर तो विधवाओं की निशानी होती है। ठीक है, इस तरह से। जबकि क्रिश्चियंस उसी वाइट कलर को अच्छा समझते हैं कि हो रहा है उनके साथ बुरा, कुछ हो रहा है नहीं। तो कलर्स को हमने अच्छा समझना या हमने बुरा समझना कि उनके अंदर तासीर है, उनके अंदर ताकत है, वो शिर्क कहलाता है, वो शिर्क होता है। किसी भी चीज को, मतलब मैं कह रही हूँ किसी भी चीज को ये समझना कि अल्लाह ताला के अलावा ये हमारे साथ अच्छा या बुरा करेंगे, या अल्लाह तो कर रहे हैं अच्छा या बुरा, ये भी हमारे साथ अच्छा या बुरा करने की ताकत रखते हैं,
یہ سب شرک میں آتا ہے، یہ شرک کہلاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی، دیکھیے سب سے بڑا شرک تو ہمیں پتا ہی ہے، اللہ کے ساتھ میں شریک کرنا ہے ہی بدترین شرک، غضبناک شرک، اللہ تعالیٰ کو غصہ کر دینے والا شرک۔ لیکن یہ والے جو تمام شرک ہم کرتے ہیں نا، یہ بھی ایسے گناہ ہیں جو کہ ہمیں ڈبو دیں گے، جو کہ ہمارا نقصان کر بیٹھیں گے۔ اسی طرح دیکھیں بلی راستہ کاٹ گئی، اب ارے او ہو بلی راستہ کاٹ گئی تو ہمارے ساتھ کیسے جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے، اب ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اپنے راستہ بدل لینا چاہیے۔ دودھ ابل گیا تو برا ہو گیا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں، خود سوچ لیں کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا رسمیں، جو کہ کیونکہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو ہم جو ہے ملے جلے رہتے ہیں، غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو جو چیزیں وہ کرتے ہیں نا وہی چیزیں ہمارے اندر آ گئی، وہی چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ یہ جو ہے شرک کہلاتا ہے، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ تو یہ ان سب سے بچنا ہے، یہ نہیں ڈرنا نہیں ہے اللہ کے علاوہ یہ سب بھی ہمارا فائدہ یا نقصان کر سکتے ہیں، اس بات پر یقین نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف یقین کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ ایک دیکھیں کہ ایک تو ڈر ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک تو میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے شیر کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں یا کتے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں، جنگلی کتے کے سامنے، اور یہ سوچیں کہ نہیں میں تو صرف اللہ سے ڈرتی ہوں اور کسی سے نہیں ڈرتی ہوں۔ بھائی پتا ہے کہ وہ ہمیں کھا جائے گا، وہ والا ڈر نہیں کہہ رہی، وہ تو ایک ڈر اپنی جگہ ہے کہ ہاں شیر کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے ڈیفینیٹلی وہ کھائے گا، تو یہ ڈرنے والی بات ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ویسا ڈر کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے۔ مکمل یقین صرف کس پر؟ وہ اپنی سیفٹی کے ہو گئے، سیفٹی کے بعد وہاں کی ہمیں سیفٹی لینی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سب چیزوں سے بچنا ہے، زہر کھائیں گے تو مر جائیں گے، خودکشی کرنا گناہ ہے، یہ سب چیزیں ایک اپنی جگہ ہے کہ شیر کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے وہ ایک ڈر ہے، وہ کھا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچنا کہ ہمارے ساتھ فائدہ یا نقصان جو ہے کوئی اور چیز بھی کر سکتی ہے اللہ کے علاوہ، وہ جو ہے شرک میں آتا ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ صبح صبح کہیں گے کہ دودھ پینا، وائٹ چیز لے کر باہر نکلنا بھائی بہت اچھی بات ہوتی ہے، دودھ لے کر باہر جانا بہت اچھی بات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے، یا دہی کھا کر باہر جانا اچھی بات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے، یہ شرک میں آتا ہے، یہ سب چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ تو ہم خود سوچ لیں کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ حروف مقطعات ہوتے ہیں جیسے الف لام میم ہا میم، یہ جو ورڈز آتے ہیں نا قرآن کے، یاسین الف لام میم ہا میم، یہ ہم جو ہے گھر میں اس نیت سے لٹکا لیتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے، تو وہ بھی شرک میں آ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز گھر میں آیت اس طرح سے لٹکا لینا کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے، وہ شرک میں آتا ہے۔ لیکن ہم ویسے ان کو لٹکا سکتے ہیں، کوئی بھی آیت ہو گئی ہم اس کو لکھ کر چپکا سکتے ہیں کہ ہاں اس کو میں پڑھوں گی اور میں اس پر عمل کروں گی، وہ ایک الگ بات ہو گئی، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ یہ حفاظت کریں گے تو وہ شرک میں ہو جاتا ہے۔ ہم جو ہے آیت الکرسی بھی گھروں میں لٹکا لیتے ہیں، ایک تو ہو گیا کہ ہاں میں اس کو پڑھ رہی ہوں، میں اس کو دیکھ رہی ہوں، مجھے یاد بھی ہو جائے گی، یہ میں اس پر عمل بھی کروں گی، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس نیت سے کرنا کہ ہاں اب میں نے یہ آیت الکرسی لٹکا دی، اب ہمارے گھر کی حفاظت ہو جائے گی، اب میرے گھر کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں نے یہ لٹکا دیا لکھ کر، آیت الکرسی لٹکا دی، تو یہ شرک میں آ گیا۔ آپ لٹکا سکتے ہیں، آپ آیت الکرسی کو جو ہے چپکا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے کہ وہ حفاظت کریں گی یہ غلط، وہ شرک میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھیں۔ دیکھیے جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، معاذ بن جبل ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور ساتھ ہی ان کو یہ ہدایت دے دی کہ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، یعنی شرک سے روکنا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دو۔ پھر جب وہ اسلام لے آئے تو انہیں بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ ان پر عمل کرنے لگے تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور دیکھو زکوٰۃ لیتے وقت ان کے ساتھ اچھے مال سے بچنا، یعنی بہت اچھے مال مت لینا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی کس سے بچنے کے لیے کہا؟ شرک سے بچنے کے لیے کہا۔ تو ہم شرک کر کے، چھوٹے یا بڑے کسی بھی طرح کے، ہم شرک کر کے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال لیتے ہیں، اپنے ساتھ مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔
تو ان مشکلات سے بچنا ہے. دین آسانی کا معاملہ ہے, دین ہمارے لیے آسانی لے کر آیا ہے. بہت سمپل کنسیپٹ ہے, صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا. جو مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگنا, جو بھی مدد مانگنی ہے صرف اللہ سے مانگنی. نماز ہمیں کیوں بتائی گئی قرآن میں, بار 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 نماز کے بارے میں آتا ہے. وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اگر تمہیں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو نماز پڑھو. آپ سے سمجھتے کہا اللہ تعالیٰ نے پرابلم ہو رہی ہے نماز پڑھو, لوگ پریشان کر رہے ہیں نماز پڑھو, آپ کو جو ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی تکلیف آ رہی ہے تو نماز پڑھو, بیماری ہو رہی ہے تو نماز پڑھو, صبر نہیں مل رہا تو نماز پڑھو. نماز جو ہے ہر چیز میں فائدہ دیتی ہے. نماز پڑھنے کو اس لیے بھی کہا گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم جو ہے اس کو ڈر کی وجہ سے نہ پڑھے, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا. اگر کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے تو نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, پھر دیکھیں وہ پرابلم کس طرح دور ہوگی. بجائے قبروں پہ جانا, بجائے کسی پتھر یا مورتی کے سامنے جانا, بجائے تعویذ وغیرہ لٹکانا, آپ نماز کی طرف رجوع کریں, فوراً نماز کی طرف. بیماری ہو رہی ہے تو بجائے تعویذ لٹکانے کے کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا, اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن پڑھیں اور نماز پڑھیں, کیونکہ نماز ہر پرابلم کا سولوشن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن کے اندر بار بار. تو اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اس شرک سے جس کو میں جانتی ہوں, اور میں بخشش مانگتی ہوں اس سے بھی جسے میں نہیں جانتی, چاہے میجر شرک ہو یا مائنر شرک ہو. یہ جو ہے پناہ مانگی گئی ہے اس میں شرک سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تمام شرک سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ جب ہو تو وہ ایمان پر. ٹھیک ہے.